بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ قبلہ سید خاور عباس تقوی آف اسلام آباد آغا صاحب سے گزارش ہے کہ زیب ممبر ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مولا حسین علیہ السلام کے قاتل تے لعنت، مولا حسین علیہ السلام کے ذات صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نظر اللہ نیاز حسین جے کے پویاں مومنہ بٹھاؤ اے اگیاں بھی جگہ ہے سوری جو تا سوری دو تو ہوئی نا پویاں مومنہ چل تھا ہو کافی بیچارہ ڈسٹرب تھا تھے کوئی دے باہر روڈ دے ہلیا تھا وجن وہ بھی فرش ازاد دے اچھا نصر تھا کدے عبادت میں شامل جن جزاک اللہ نظر اللہ نیاز حسین توا مومن کے بھی گزارشات پر وگے جو اگیاں بھی تھوڑا آگے تھے تاکہ پویاں مومنہ چل ان کی جگہ ملے۔ مولا حسین علیہ السلام کے ذات بلند در صلوات، اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بانی تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، بانیان کی زحمت کو، سامعین کے چرچیارنے کو، مجھ حکیم کی نوکری کو، میرے علاوہ جتنے لوگ بھی مدعی اہل بیت میں مصروف ہیں عبادت کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و حرمت کا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ دستوں کو وسیع رزق عنایت فرما، قرضداروں کے قرض غیب سے ادا فرما۔ میرے اللہ صدق محمد و آل محمد کے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال اور وسیع عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے اس بھائی کو جو مجھ سے پہلے روزانہ ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے، بار الہ اس کی جمیع حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ واسطہ حضرت سکینہ کا، واسطہ حضرت رباب کی اجلی گود کا، جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں خصوصاً صدر جعفری بلوچ اور اختر حسین عبدو شوکت بھائی، جتنے بھی جن کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا، بار الہ رباب کی اجلی گود کا واسطہ ان تمام کو اولاد نرینہ اور صالح عنایت فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین جو اس فرش عزا کی زینت ہوتے تھے آج انہوں مٹی تلے جا سوئے ہیں، میرے اللہ ان تمام کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حضرت حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آبان و انصار میں شمار فرما، حضرت کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان گناہگار آنکھوں کو حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الحكيم في محكم كتابه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات محمد سامعین وقار گفتگو کا سلسلہ ان اوصاف ان وظائف کے عنوان سے جاری تھا کہ جو اس شخص کے لیے جو بعد مصطفیٰ معاشرہ اسلامی میں اصحاب رسول کے درمیان سب سے زیادہ ان وظائف کو انجام دینے کی اہمیت رکھتا ہے کہ جن وظائف کو پیغمبر گرامی اسلام اپنی زندگی میں انجام دے رہے تھے، ان چاروں وظائف کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ چوتھا وظیفہ قیام حکومت الہی کے لیے ایک اچھے حاکم کی شرط اس کا شجاع اور بہادر ہونا ہے۔ ویسے یہ ایسا موضوع تو نہیں جس میں کسی وضاحت کی ضرورت۔ تازگی کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کی اور آگ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی نام ہی دوسرا شجاعت کا ہے، یعنی شجاعت جب پیکر کی شکل میں ڈھلتی ہے تو علی تشکیل پاتا ہے۔ جرأت اور بہادری، ہیبت اور شجاعت کا وہ مظہر کہ جس کے بارے میں جناب فخر الدین رازی اپنے ان جملات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں بے شک عربوں میں بہادر بہت تھے، جیسے خالد ابن ولید بہادروں میں آیا کرتا تھا ان کا نام، ابن جنادہ بہادروں میں آیا کرتا تھا ان کا نام۔ کہتے ہیں بے شک بہادر بہت تھے، لیکن جس قدر نفع علی کی تلوار نے اسلام کو دیا ہے، کسی اور کی، اور پھر وہ اپنی دلیل کے گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے جنگ احزاب کی اس ضربت کو کہ جو ضربت جیسے ہی عمر ابن عبد الود کے وجود پہ پڑی، وہاں سے رسول ثقلین کا فرمان جاری ہوا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک خندق کے مقام پر عبادت ثقلین سے افضل ہے، یعنی جن و انس کی عبادت اعمال نے ایک جانب، علی کی ایک ضربت ایک جانب، لہذا انفع سب سے زیادہ جس کی شجاعت نے نفع دیا، جس کی تلوار نے اسلام کو نفع دیا، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ شیخ مفید ایک جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی شجاعت گویا معجزہ الہی ہے۔ کیسے معجزہ الہی ہے؟ کہتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ شجاع بہت ہوتے رہے، پہلوان بہت ہوتے رہے، بہادر بہت ہوتے رہے، لیکن ہر پہلوان، ہر بہادر، ہر شجاع جب بھی کبھی کسی معرکے میں جاتا تو دو ہی صورتیں بنتی، کبھی جیت کے آتا ہے، کبھی ہار کے آتا ہے۔ جیتے بھی تو جس پر وار کرتا ہے کبھی وہ مارا جاتا ہے، کبھی
جاتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب عجیب ہی شجاع تھا، ایک تو جس کے مقابلے میں گیا کبھی ہار کے نہ ہے، اور پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا جسے بھی علی کی ضرب لگی کام کرنا کہ جو مولا امیر کے مقابلے میں آیا اور مولا نے اس کے پاؤں پہ ضرب لگائی، جیسے ہی نیچے گرا امیر المومنین دوسری ضرب لگانا چاہتے تھے، طلحہ نے کہا یا امیر المومنین مجھے چھوڑ دیجیے۔ کفار کے لشکر سے امیر المومنین نے اسے جانے دی، تاریخ نے لکھا اس ضرب سے اس کی موت ہو۔ عجیب ضرب کا وار ہے کاری کہ پاؤں پر ہی کیوں نہ لگی ہو، بچ کے کوئی بھی نہیں گیا۔ حضرت کا جو حلیہ روایات میں بیان ہوا ہے اس میں فرماتے ادعج العینین، چوڑی چوڑی آنکھیں تھے، عظیمہما بڑی، کثیر اللاحیہ گھنی داڑھی تھی حضرت امین کی، اور چہرہ ایسے جیسے چمکتا ہوا چاند، عزیز المنکبین، چوڑا سینہ، لا یمین حضرتہ من ساعدہ، حضرت کا یہ بازو اس طرح تھا کہ جس میں کلائی کا اوپر والا حصہ اس حصے سے فرق نہیں ہوتا تھا، ایسے بالکل برابر۔ وَإِذَا أَمْسَكَ بِيَدِ رَجُلٍ كَأَمْسَكَ بِنَفْسِهِ، روایت کہتی ہے اگر امیر المومنین کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے نا تو ایسے جیسے اس کی جان پکڑنا، سانس نہیں لے پاتا۔ متوسط القامہ، زیادہ طویل قد نہیں تھے، درمیانے قد کے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ درمیانے قد کے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے متوسط القامہ بنایا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اگر چھوٹا ہے اوپر سے وار، اگر لمبا ہے درمیان، اگر چھوٹا ہے اوپر سے، اگر لمبا ہے درمیان سے۔ تاریخ نے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ تاریخ میں بڑے بڑے نامور ہوئے، لیکن جتنے بھی نامور ہیں امیر المومنین وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تمام ناموروں کے نام مٹا کر رکھا، ایسے شجاعت اور بہادری۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا یہ کیسے آپ جس کے بھی مقابلے میں جاتے ہیں اسے شکست دے دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا اسی کی مدد سے، وہ میری مدد کرتا ہے میں اسے مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا مدد کرتا ہے؟ حضرت کے حیبت کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مجھے دیکھتا ہے اس کے ہاتھ کو کانپنے لگتا ہے، پہلے جب ہاتھ کو کانپ رہے ہوگے تو کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ صورتحال ہے۔ شب ہجرت بستر نبی سے لے کر 11 ہجری تک کون سی ایسی جنگ ہے جس جنگ کا علمدار علی نہ ہو؟ ایک جنگ تبوک کے سوا کہ جس میں امیر تشریف نہیں لے کر گئے، جنگ تبوک وہ واحد جنگ ہے جس میں میرے مولا نہیں گئے، اور اگلے روز وہ واقعہ سنایا کہ حضرت آئے اور گریہ اور زاری کی، یا رسول اللہ مجھے نہیں لے کے جا رہے، ہائے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، فقط یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو میرا جانشین ہے مدینے میں۔ کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس کا علمدار علی نہ ہو؟ ہر جنگ۔ وہ ہمارے ایک معروف ذاکر ہے پنجاب کے، بڑی پیاری بات کرتے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اکثر جب مسلمانوں کا لشکر نکلتا تھا نا جنگ کے لیے
واپسی میں مال غنیمت ہوتا تھا، مال غنیمت، لوٹ کا مال، غنیمت کا مال، یہ لے کے واپس آتے تھے۔ جو رستے میں آبادیاں ہوتی تھی مسلمان، اس کے غریب لوگ آگے نکل آتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ یار لوٹ کا مال جو ہے، غنیمت کا مال، وہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ۔ سن رکھا تھا ان میں کوئی علی بھی ہے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا سخی ہے، جو دشمن تلوار مانگے تلوار دے دے۔ ایک آدمی نکلا باہر، اپنے ساتھ کسی دوسرے کھڑے ہوئے سے پوچھتا ہے مسلمانوں کا لشکر جو واپس آ رہا ہے اس میں علی بھی ہیں تاکہ میں ان سے مانگ سکوں؟ اس نے کہا بھائی چنگا شریف آدمی ہے، علی ہے تو واپس آ لے۔ بڑے پیارے انداز سے کہا جاتے ہیں اور بھائی علی ہے علی نہ ہوتا تو کس جنگ میں، ہر جنگ میں آپ ذرا مشاہدہ کریں، جنگ بدر میں، دوسری جنگوں میں، وہ لوگ جو امیر المومنین کے ہاتھ اور فقط قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد کی نہیں ایک طرف، باقی ساروں کی ایک طرف۔ ہر جنگ میں نصف سے زیادہ امیر المومنین کے ہاتھ پھر نار ہوتا۔ ایسی مجاہدت، ایسی رشادت کہ تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ امیر المومنین کی رشادت اور مجاہدت کو دیکھتے ہوئے تاریخ کے یہ جملے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ احزاب کے بعد آیت نازل کی نا، کفا باللہ بالمؤمنین قتال، اللہ نے مومنین پر سے قتال کو ختم کر دیا، ٹال دیا۔ واللہ قوی عزیز، وہ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کفا باللہ بالمؤمنین قتالا بعلی ابن ابی طالب، علی کی تلوار کی وجہ سے اللہ نے مومنین سے جہاد ثابت کیا۔ علی کی ضرب بھی ایسی تھی کہ کسی اور کی پھر ضرورت نہیں۔ یہ شجاعت اور بہادری عجیب ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جناب عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ مولا کو کہا، مولا اکثر مولا پیدل لڑنے جاتے تھے، پیدل سواری میں نہیں جاتے تھے، کہا مولا ذرا تیز رفتار گھوڑا لے لیجئے، تیز رفتار گھوڑا لے لیجئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جواب دیا کیا کرنا ہے تیز رفتار گھوڑے کو؟ تیز رفتار گھوڑا دو کام آتا ہے، یا بھاگتے دشمن کا پیچھا کرنے، یا دشمن سے بھاگنے کے لیے۔ علی کو نہ دشمن سے بھاگنا ہے نہ بھاگنے کا پیچھا کرنا۔ مولا کی جو زرہ تھی نا، زرہ اس کی فقط اگلی طرف تھی، پچھلی طرف نہیں تھی۔ پوچھا یہاں امیر المومنین یہ اگلی طرف رکھی ہوئی ہے، پچھلی طرف کیوں نہیں رکھی؟ کہا میں نے کو کسی کو پیٹھ دکھانی ہے کہ میں پچھلی طرف ذرا لگا۔ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، لو تظاہرت العرب علیہ، اگر پورے کا پورا عرب اکٹھا ہو کر علی پہ حملہ کرے، قسم بخدا علی کی پیٹھ نہیں دیکھے۔ علی سینہ پسینہ، پیٹھ نہیں دیکھے۔ جنگ صفین میں مولا نے نقاب پہنا ہے حملہ کرنے، جنگ صفین میں حملے کے دوران اب ادھر عمر یاس اور امیر معاویہ یہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو نقاب پوش ہے اور مسلسل حملہ کر رہا ہے۔ اب ان کے درمیان آپس میں گفتگو ہو رہی ہے جو تاریخ نے لکھ دی ہے۔ کہا عمر یاس امیر شام سے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ انہیں کہا جناب عباس۔
امیر شام کہتے نہیں یہ علی ابن ابی طالب خود ہے، علی ابن ابی طالب خود ہے۔ اب بحث ہو رہی، وہ کہہ رہے نہیں جناب عباس ہے، وہ کہہ رہے نہیں جناب علی ابن ابی طالب ہے۔ جب بحث ہوتی رہی نا، تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ نے کہا کہ ایک کام کر لیتے ہیں، ابھی پہچان ہو جائے گی کون ہے۔ ایک جتھے کو 10-15 آدمیوں کو اکٹھا بھیجو، اگر جناب عباس ہوئے ہٹ جائیں گے، اگر علی ہوگا نہیں ہٹے۔ شجاعت اور بہادری، اسی جنگ صفین میں امیر المومنین امیر شام کا مخاطب کر کے کہتے ہیں، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے، یا معاویہ اخرج، یہ جو اطراف سے بندے مرا رہا ہے نا، انہیں چھوڑ، اخرج الیہ، آ میرے مقابلے میں، فاعف الفریقین من القتال، دونوں طرفوں کو قتل معاف کر دیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، آ میرے مقابلے میں۔ لَنَرَا أَيُّنَا الْمُرِينُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَالْمُغَطَّى عَلَىٰ بَصَرِهِ، دیکھتے ہیں کس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کس کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَاتِلُ خَالِقَ وَجَدِّكَ وَأَخِيكَ، تیرے دادے تیرے مامے تیرے بھائی کا قتل، ذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي وَتِلْكَ الْقَلْبُ أَلْقَىٰ، آج بھی علی کے سینے میں وہی دل دھڑکتا ہے اور وہی تلوار علی کے ہاتھ۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد ذات الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نکل کے پھیل ہے، جیسے للکار سنی نا، یہ عمر آس اور معاویہ جو ہے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، امیر معاویہ۔ عمر آس کہتے ہیں کتنی منصفانہ پیشکش کی ہے علی ابن ابی طالب نے، جناب امیر نکلے مقابلے میں جائیں، جنگ بھی نہیں ہوگی، آپ دونوں لڑیں گے، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو امیر شام جو ہے وہ عمر کو دیکھ کے کہتا لگتا ہے میری خلافت پہ تیری نگاہ ہے، جانتا نہیں ہے تو مجھے کس کے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ عرب کا سب سے بڑا شاہ سوار عدی بن حاتم رسول خدا کی خدمت میں آیا، ایسے ہی کچہری ایسے نہیں ہوتی، کچہری ہو رہی تھی، کچہری تو کچہری میں جناب رسول خدا نے پوچھا بھائی سے کہ یہ بتا عربوں کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، عربوں کا سب سے بڑا شاہ سوار کون ہے؟ تو اس نے نام لیا معلی کرب، عربوں کا سب سے بڑا شاہ سوار ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں نہیں، عربوں کا اگر سب سے بڑا شاعر دیکھنا ہے تو فلاں شخص، عربوں کا سب سے سخی دیکھنا ہے تو میں، اور عربوں کا سب سے بڑا شاہ سوار دیکھنا ہے تو یہ علی ابن ابی طالب سب سے بڑا شاہ سوار۔ عجب ہے شجاعت امیر المومنین، انسان کبھی کبھی تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کو جنگ صفین میں جو خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، لڑنے کے کورس سکھا رہے ہیں۔ ڈال بھیج، ہاتھ مضبوط کر، مٹھیاں بند کر، ایسے حملہ کر۔ فن حرب کے ماہر، اتنے ماہر کہ جنگ جمل میں جو جنگ ہوئی مسلمانوں میں، کیا نام ہے اس کا، جنگ جمل، جنگ جمل میں امیر المومنین کا لشکر 20,000 جبکہ مقابلے میں 30,000 تھے۔ عجیب ہے، یہ صلاحیت اور استعداد کو بتاتا ہے۔ 30,000 مقابلے میں یہاں 20,000، اور معلوم ہے کہ کتنے مارے گئے، کل جو افراد مارے گئے وہ 17,000 کچھ ہے، جن میں سے 16,000 کچھ اس لشکر کے، 1,000 اس لشکر کے، 1,000 اس لشکر۔ حضرت کی تدبیر، جسے جنگی تدبیر نہیں کہتے، اس تدبیر کے نتیجے فقط 1,000۔ یہی حال جنگ صفین کا ہے۔ جنگ صفین میں
معاویہ کے لشکر میں سے 45,000 افراد، جبکہ امیر المومنین کے لشکر میں سے 25,000 افراد۔ بڑی گھمسان کی لڑائی تھی، اس میں لیلۃ الحریر بھی شامل ہے۔ جب غافل ہو کر دشمن نے حملہ کر دیا اور امیر المومنین کے لشکر کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ویسے جنگوں کے اصول ہوتے نا، دن کو لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ چوری چکاری سے باز نہیں آتے نا کئی لوگ، اس نے بھی چوری چکاری کی اور رات کو لیلۃ الحریر کو حملہ کر دیا۔ امیر المومنین خود وہ شخصیت ہے جو میدان جنگ میں اترتی تھی۔ ویسے تو اکثر سپہ سالار پیچھے کھڑے ہو کے ہدایات دیتے ہیں، نہیں، امیر المومنین ان اشخاص میں سے نہیں ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کے ہدایات دیتے ہیں، بلکہ خود میدان میں اترتے تھے۔ ایک دفعہ جناب امیر المومنین کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر اور امیر شام سو رہا ہے، عبداللہ ابن زبیر اس کے قوم کی جانب جا کے بیٹھ گئے، قوم کی جانب جا کے بیٹھا، وہ اٹھا ایک دم خیمے میں اپنے، تو عبداللہ ابن زبیر آگے بیٹھا ہوئے، تو عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے اے امیر، آج میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ وہ جیسے ایک دوسرے کو تانے میں دیتے نہیں ہیں لوگ، آگے سے کہتا ہے تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا۔ امیر شام عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کیوں نہیں قتل کر سکتا، میں وہ شخص ہوں جو علی کے مقابلے میں گیا ہوں، علی کے مقابلے میں جانے کو اپنا افتخار ظاہر کر رہے ہیں۔ تو امیر شام نے آگے سے جو جواب دیا، تاریخ نے بھی نوٹ کر دیا، امیر شام آگے سے کہتے ہیں تو اور علی کے مقابلے میں، تو اور میرا باپ مل کے علی کے مقابلے میں جاؤ، وہ صرف بائیں ہاتھ سے تمہارا کام کرو۔ اسے دایاں ہاتھ استعمال کرنا بھی نہ پڑے۔ علی شجاع کا نام ہے، کہاں تو اور کہاں علی کے مقابلے میں جائے۔ خود امیر المومنین اپنی کتاب نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ لَبْنُ أَبِي طَالِبْ لَعَانَسَ فِي الْمَوْتِ بِالْثَدِيِّ أُمِّهِ، ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اتنی محبت ہے کہ جتنی بچے کو اپنے ماں کے دودھ سے، اور خود موت بہترین محافظ، بہترین پہرہ دینے والی۔ عزیزان گرامی، ذرا ایک دفعہ تصویر کشی کیجئے جنگ حنین کی، جنگ خیبر کی، جنگ خندق کی، جنگ احد کی۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کس کے بارے میں؟ علی۔ بدر میں 20 مشرکین کس نے قتل کیے؟ علی۔ خندق میں عبد الوہاب کے سر کو قلم کرنے والا کون؟ علی۔ خیبر میں مرحب کے مقابلے میں جانے والا کون؟ عجیب شجاعت ہے۔ یعنی یہ تو وہ موضوع ہے نا جس میں کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش شاید نہ ہو۔ ہم نے کہا علی عالم القرآن ہے، ممکن ہے برادران کہیں نہیں وہ بھی عالم تھا، یہ بھی عالم تھا، پھر بحث ہو ہماری اور ہم ثابت کریں نہیں علی بڑا عالم ہے۔ لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں تو جوہر پتہ لگتے ہیں۔ وہ منظر کس کو بھول گیا ہے کہ عمر ابن عبدالوہاب نے جب خندق پار کی، یہ 3 آدمی تھے، عمر ابن عبدالوہاب، اس کا بیٹا اسد اور اس کے ساتھ اکرمہ ابن ابی جہل، یہ 3 آدمی تھے جو خندق پار کر کے ادھر آ گئے تھے گھوڑوں سمیت۔ اب عمر ابن عبدالوہاب نے آ کر آوازیں دینے شروع کر دی، مسلمانوں کو للکارے، تم جو کہتے ہو کہ شہید ہو کے جنت ملتی ہے تو آؤ نہ کسی جنت کا شوق ہے، آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ 1000 مولا خندق بھی موجود تھے، اصحاب کا لشکر پیچھے تھا، مولا خندق بھی تھے، ایک خاص جگہ تنگ تھی، وہاں حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی عمر ابن عبدالوہاب نے للکارا دیا نا کہ آؤ نکلو میرے مقابلے میں، امیر المومنین نے اسے کہا میں جواب دیتا ہوں،
عجیب ہے، رسول گرامی اسلام نے یہ تاریخ نے درج کیا، رسول خدا نے فرمایا علی نہیں، تو نہیں، کوئی اور جائے، تو نہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ اصحاب کے مجمع کی صورتحال یہ تھی، چونکہ یہ عمر بن عبد الود وہ شخص ہے جس نے اکیلے یہ 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا کہ 1000 کا لشکر ہو اور ایک عمر بن عبد الود کافی، ایک عمر بن عبد الود، اتنا یہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اور اس نے کیا بھی ایسے ہی، ایک دفعہ ان کا قافلہ کہیں سے جا رہا تھا، یہ اس قافلے میں موجود تھا، تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو اس نے کیا کیا، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا دونوں ہاتھوں سے، اونٹ کے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اس سے ان کو بھگایا۔ یہ ہو عمر بن عبد الود ہے، ایسا شجاع تھا، نامور۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ بلایا ساری پبلک خاموش۔ ابھی جیسے یہاں ایک نامی گرامی پہلوان لمبا دھڑنگا بہترین مضبوط یہاں کے کھڑا ہو جائے اور کہے آؤ کوئی مقابلے میں، ظاہر ہے ہم بھی سوچیں گے یار اس کے سامنے جانا تو کھانا خراب ہی ہے، ادھر جائیں گے بھائی، ظاہر ہے نہ سوچیں گے۔ اس نے کہا آؤ مقابلے میں، چندتے ہی نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اصحاب کا مجمع اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ہلایا نا اڑ جائے۔ کانت طیور والا رؤوس سے ایسے تھے جیسے پرندے بیٹھے ہوئے، بالکل وہ ہمارے پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی چسک ہی نہیں رہا تھا، ہلجل ہی نہیں رہا تھا، بالکل حرکت کار تھا۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب اس نے جسارت زیادہ کی، رسول خدا نے بول کے کہا من لحاظ الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ عزیزان گرامی تعجب کرتا ہوں رسول خدا نے علی علیہ السلام کو بٹھا کیوں دیا؟ رسول خدا کو تو ظاہر معلوم تھا کہ علی نے مقابلہ کرنا ہے، بٹھا کیوں دیا بار بار؟ نہیں، رسول خدا دیکھ رہے تھے علی زیادہ جوان ہے، وہ زیادہ ہٹا کٹا ہے، اس وجہ سے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، دو خطبہ کہیں پڑھنے کے لیے آ جائیں، ایک خطیب پڑھ رہا ہو، اب وہ اسٹیج سیکٹری جو ہے وہ نیچے سے شلوار کھینچنا شروع کر دیتا ہے ایسے ایسے کر کے، ہاں کہ بھائی ٹائم ختم ہو گیا، دوسرے کو موقع دیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیج سیکٹری یہ نہیں کہتے میری، لیکن ویسے ہوتا ہے، چونکہ یا تو میں نے تنہا ہی راج کرنا ہے نا، اور کوئی ہے ہی نہیں، تو اسٹیج سیکٹری کھینچتے ہیں۔ یہ رسول گرامی اسلام، اب وہ جو اسٹیج سیکٹری کھیلتے ہیں نا تو وہ بعد میں لوگوں میں باتیں کرتا ہے، اے یار عجیب اسٹیج سیکٹری ہے، موقع ہی نہیں دیا، اگر موقع دیکھتا دیکھتا میں کیسے وہ خطاب کرتا ہے، میرا ایسا بڑا خطاب اور بیان ہوتا۔ رسول گرامی اسلام نے ان لوگوں کو جو بعد میں ٹیکے مارتے نا کہ اگر ہمیں موقع دیکھتے دیکھتے ہم کیا کریں، تسلی کر لو کوئی بہادر نہیں نکلا۔ آخر میں امیر المومنین اور پھر جس ٹائم نکلے ہیں تو رسول گرامی اسلام نے کیا فرمان فرمایا؟ لَبَرَدَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ، تمام کا تمام ایمان تمام کے تمام کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ چونکہ اس کا ایک سینیریو بھی ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہاں اس مارکے میں اب تو بات جیت جاتا نا، کوئی اور ہوتا جیت جاتا، وہ دوسرے کو بلاتا، ایک کو مرے ہوئے دیکھ کے جن کا پہلے ہی سانس نہیں آ رہا وہ سانس اور بھی خشک ہو جانا تھا، اور اگر مسلمانوں کے سارے سانس خشک ہو جاتے نتیجہ یہ نکلتا وہ جو پیچھے تھا لشکر وہ بھی ٹھاکنا شروع کر دیتا، اور وہ 10,000 کا لشکر تھا، یہ 2,500 کل بندہ تھا، پورے کے پورے ایمان کی چھوٹی۔ یہ پورا سینیریو ہے جس میں
امیر المومنین نکلے اور حضرت نے فرمایا لبرز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ پورے کے پورے کفر کے نمائندے کے مقابلے میں پورے کا پورا ایمان کا نمائندہ جا رہا ہے علی ابن ابی طالب۔ اور پھر میں قربان جاؤں، بہادر بھی کیسا بہادر، حضرت نے اسے جا کے کہا سنا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک مانتا ہے۔ پہلے اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا علی ابن ابی طالب۔ کہتا ہے تیرا بابا میرا دوست تھا، تو نہ چلا جا کسی اور کو بھیج۔ امیر المومنین نے کہا جانا ہوتا تو آیا کس لیے، میں جانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ادھر ہی ہوں۔ میں نے بھی سنا ہے تو 3 باتیں مانتا ہے، کوئی ایک بات مان لے۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی بات اسلام قبول کر لے۔ کہتا ہے مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ دوسری بات، کہا دوسری بات یہ ہے کہ جنگ نہ کر، واپس چلا جا۔ عمر ابن عبداللہ کہتا ہے اگر میں واپس چلا گیا تو عرب کی خواتین میری بارے میں شعر بنا بنا کے کہیں گی کہ کیا لڑنے تھا ویسے ہی آ گیا۔ مولا نے کہا تیسری بات گھوڑے سے نیچے اتر۔ حضرت پیدل تھے، گھوڑے پہ نہیں تھے۔ اتر کے نا تکبر کے انداز میں اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلوار ماری، اس کے ٹخنے پہ تلوار ماری، گھوڑا ویسے ہی بیٹھ گیا۔ یعنی اپنی طاقت بھی شو کرنا چاہتا ہوگا، ہیبت بھی ڈالنا چاہتا ہوگا، اسے پتہ نہیں تھا مقابلے میں ہے کون۔ اپنی طرف سے ہیبت دکھائی اس نے کہ میں نے دیکھو گھوڑے کی ٹانگیں ایک بار سے کاٹ دی۔ اسے بھی نہیں پتا تھا، علی نے بھی تاریخ نے یہ لکھا ہے ایک ہی بار کیا ہے، جب بھی کیا ہے مرا کے اوپر کیا ہو تو خود توڑتے ہوئے اس کے دانتوں تک آ گیا۔ اور اب دیوار کو بھی جو وار کیا وہاں سے کاٹتے ہوئے نیچے تک لے گئے، یہ پوری سائڈ میں ٹھک کر گئے۔ عمر ابن عبداللہ کی تاریخ نے لکھا، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ امیر المومنین ایک وقت جب اس کے اوپر بیٹھ گئے نا عمر ابن عبداللہ کی، اس نے مولا کے اوپر تھوکا، لعاب دین اس نے پھینکا، امیر المومنین اٹھ گئے۔ اب مسلمان جو ہے وہ سارے دیکھ رہے تھے مجمع کہ امیر المومنین نے اسے قابو میں کر لیا ہے، اب تلوار مارنا چاہتے ہیں، ایک دم اٹھ کے چلنے لگ پڑے۔ کسی صحابی نے کہا مولا دیکھا رسول خدا کیا کیا، علی نے جوانوں والا کام کیا نہ پھر وہی اچھا والا قابو میں آئے ہوئے چھوڑ دے کہ وہ مار دو فوراً اس کو، اگر یہ اٹھ گیا تو مسائل پیدا ہو سکتے۔ ظاہر ہے اگر آگے بھی چلا گیا تو مسائل پیدا ہو گیا۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کیوں مولا اٹھ کیوں گئے تھے؟ کہا اس نے مجھ پر جب اپنا لعاب دین پھینکا میرا غصہ اس کے قتل میں شامل ہو گیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ خدا کی رضا کی خاطر مارو، اپنے غصے سے نہیں۔ گرامی کون سا منظر ہے؟ اب یہ چونکہ ساری مناظر آپ نے سن رکھے ہوئے بیان کرنے کو دوبارہ، لیکن ایک موقع اور آپ کے سامنے شب ہجرت کو لیجیے۔ شب ہجرت کو لیجیے، رسول کے بستر پر ہم میں سے کوئی بھی اب وہ خدا نہ خواستہ مقایسہ مراد نہیں ہے، یعنی پورے عالم اسلام میں اس وقت جو اصحاب تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ ہجرت کر کے سب کے سب مدینہ چلے گئے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکے کے مشرکین نے زمین تنگ کر دی تھی، کوئی صحابی باقی نہیں بچا، سب چلے گئے۔ ایک ایمان لایا ہوا شخص بیچ میں بچا ہوا ہے جس کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ ایک تو وہ بستر رسول پر سو رہے ہیں، رسول خدا چلے گئے، کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا رات اس کی تڑپتے ہوئے گزرتی، گھبراہٹ، خوف، تھوڑی دیر بعد چادر اٹھا کے دیکھتا آ تو نہیں رہے، نزدیک تو نہیں ہوئے، بھائی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے نا، وہ کسی ٹائم بھی اندر آ سکتے ہیں، اور آگے ضروری تو نہیں نا چادر ہٹائے، آتے سر سیدھی تلوار مارے، چادر کے اوپر سے کام تو ہو گیا۔ ایسے خوف اور تذبذب کی حالت میں بندہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے آیا نہیں، آیا تو نہیں، لیکن کمال ہے علی ابن ابی طالب کا،
کہتے ہیں جتنی اس رات میں سکون سے سویا میں پوری زندگی نہیں سوئے. تعجب ہوتا ہے یقین جانا. اور پھر اسی مکہ کے شہر میں عزیزان گرامی ایک مثال دے دیں. خدا نہ خواستہ ایک بچھو چاہیے. بچھو کاٹے تو بندہ مر جاتا ہے؟ نہیں، پتہ تو نہیں ہے. پتہ نہیں ڈاکٹرز بہتر جانتے ہوں کہ کسی حساس جگہ کاٹ جائے تو شاید مر جاتا ہو، لیکن عام طور پر بچھو کاٹے تو انسان مرتا. شاید کوئی نادر نسل ایسی ہوگی جو مار دیتی ہو. آپ اپنی بچھو کو نا ایک پلاسٹک کی بوتل میں بند کر لیجیے، اوپر ڈھکن لگا کے جیب میں ڈال دیں. اب صورتحال آپ کی کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر بعد جیب میں ڈھکن کھول تو نہیں گیا. ڈھکن کھول گیا تو کیا ہوگا؟ کاٹ لے گا، درد ہوگا، تکلیف تھوڑی گیا تو نہیں ہے. ڈھکن بند. یعنی جب تک جیب سے نکلے گا نہیں بے چینی اور خوف. عجیب اطمینان ہے. علی ابن ابی طالب تلواریں ننگی لیے کھڑے ہیں، قتل کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن یہ اطمینان سے اس بستر پر سو رہے ہیں. اور پھر بعد میں اسی شہر میں جس سے تمام مسلمان فرار ہو چکے ہیں، کس لیے؟ اس ڈر سے کہ یہ کہیں مار نہ دیں. ہجرت کس لیے کی تھی؟ تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے. اب ایک اکیلا مسلمان پورے شہر میں کہ جس کے سارے مشرک دشمن ہیں. جب یہ زیادہ تھے تب وہ اذیت دینے سے باز نہ آتے تھے. اب تو تنہا رہ گئے. ابھی فرض کیجئے آپ سارا مجمع کسی ایسے فرقے سے جو ہماری گردن کاٹنا چاہتا ہے. میں ادھر کتنی دیر رکوں گا؟ آپ سارا مجمع وہ ہو جو ہماری گردن کاٹنا چاہتا ہے. میں کتنی دیر رکوں گا یہاں پہ؟ بھائی جان موقع کی فرار میں ہوں گا. کب رستہ ملے، کب ڈالوں. پورا مشرکین سے بھرا ہوا مکہ ہے. 3 دن علی سیدھا اٹھا کے چلتا رہا بیچ میں، لیکن کسی کی جرات نہیں ہوتی علی کو ہاتھ ڈالے. پتہ تھا ادھر جو گیا میں واپسی نہیں. ایسے شجاع اور سرسبز ہے. عجیب شجاعت ہے. اور پھر علی کی یہ شجاعت ان کے اس بیٹے میں آئی جسے عباس کہتے ہیں. جناب عباس. جنگ صفین جناب عباس کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی. جنگ صفین میں تقریباً اسی عمر کے تھے، 14 15 13 سال. نقاب مولا نے کیا ہوا تھا جناب عباس نے، اور جنگ لڑ رہے تھے. نقاب پوش. ایسے مقابلے میں نکلے اور جنگ صفین میں مبارزے کے لیے بلایا. امیر شام سامنے کھڑا ہے. جناب عباس آئے اور کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو مجھے مقابلے میں بھیجو. شام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ابن شاہسا اس کا نام تھا. یہ ابن شاہسا سامنے کھڑا ہوا ہے اور امیر شام اس کو کہتا ہے جا اس کے مقابلے میں جا نقاب پوش میں. تو ابن شاہسا کہتا ہے عجیب آدمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے 13 14 سال کے آدمی کی خاص جسامت ہوتی ہے نا، وہ پہلوانوں والی تو ہوتی نہیں. ایک خاص جسامت، پتلا پن. آدمی آہستہ آہستہ موٹا ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے. کیلسٹرول بڑھتا ہے نا، موٹا ہونا. اگر شروع میں فزیک تو بری ہوتی ہے. تو وہ ابن شاہسا نے جب دیکھا اس جوان کی طرف نقاب پہنا ہوا ہے، کہتا ہے عجیب آدمی ہے امیر شام، میرے جیسے بہادر کو اس بچے کے مقابلے میں. اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا. 3 بیٹے تھے اس کے. ابن شاہسا پہلا گیا، دوسرا گیا چھٹی، تیسرا گیا چھٹی. ابن شاہسا بھڑبڑا اٹھا اور خود مقابلے میں گیا. ایک بار، فقط ایک بار عباس جری کا لگا. ابن شاہسا زمین پر واپس گئے گھوڑے لے کر. اب امیر شام تجسس میں یہ ہے کون کہ جو اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے وہ جوان آیا، جوان پہنچا اس خیمے کے پاس جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب موجود تھے. ایک دفعہ
नारे हैदरी। ऐज़ान ग्रामी ये अब्बास दिलावर मान था गाज़ातियों का। एक दुआ सैयद शुहदा के हवाले से रिवायात में है, या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी व कुरूबिल मुमिनीना बिहक़ अख़ीकल हुसैन। ए हुसैन के चेहरे से परेशानियां दूर करने वाले अब्बास। ए हुसैन के चेहरे से परेशानी को दूर करने वाले अब्बास। ऐज़ान गिरामी, क्यों ना परेशानी दूर हो, जैसे ही हुसैन अपने भाई अब्बास की जानिब देखते एक हौसला और सुकून क़ल्ब हासिल होता कि अब्बास मौजूद। आयतुल्लाह खोई जब भी जाते ना ज़ियारते हरम जनाब अब्बास पे, तो दरवाजे पर पहुंच के ज़ियारत का जो सलाम होता है ना, वो है अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिह। वो ये सलाम ना करते, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते एक दफ़ा सलाम करके कहते अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ओ ज़ैनब के पर्दे तुझे मेरा सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ओ ज़ैनब तुझे मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, ए हुसैन की जवानी तुझे मेरा सलाम। बशीर जब काफले को वापस लेके आए ना शाम से, बशीर मुनादी ने मस्जिद नबी में आके निदा दी, या अहल यस्रब ला मकाम लकुम, ए अहले यस्रब आज के बाद तुम्हारा कोई मकाम और कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? इस वजह से क़ुतिल हुसैन फी करबला। जैसे ही ये जुमला उम्मुल बनीन ने सुना ना, जनाब फजल घर में थे, कंधे पे हाथ रखा, फजल मुझे ले चल मस्जिद नबवी में, ये क्या ऐलान हो रहा है। जनाब उम्मुल बनीन वहाँ आई, आकर पूछती है बशीर कौन सा हुसैन मारा गया है। कहा कौन सा हुसैन का क्या मतलब, वो नवाज़े रसूल हुसैन। कहा मैं कैसे यकीन कर लूं, उसके साथ तो मेरा अब्बास भी था। कहा मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूं, उसके साथ तो मेरा अब्बास भी था। अब्बास के होते हुए कोई हुसैन को मारे, कोई और जानता हो या ना जानता हो, मैं तो जानती हूँ ना अब्बास किस दिलावर का नाम है। मैंने अपना दूध दे के अब्बास को पाला है। कहा अब्बास पहले शहीद कर दिए गए। कहा वो कैसे? कहा अब्बास के सर पे किसी ने गोश्त मारा। कहा किसकी जुर्रत हुई, अब्बास के बाजू भी हो और वो अब्बास के इतना नजदीक आए। कहा बीबी अब्बास को गोश्त मारने से पहले जालिमों ने अब्बास के बाजू, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जालिमों ने पहले अब्बास के बाजू कता किए। आज जाने ग्रामी ये अब्बास हुसैन के चेहरे से परेशानियां खत्म करता था। ये अब्बास ज़ैनब का पर्दा और चादर थी। जब तक जनाब अब्बास जिंदा थे ख़याम हुसैनी में सुकून था। ये वो शेर है जो अब्बास के जिस्म पर पहुंचने के बाद जसद मुबारक पे सैयद शुहदा ने पढ़ा। सैयद शुहदा ने अपनी मज़लूमियत का दुआ कैसे पढ़ा। कहा है अब्बास आज तक जो चैन से नहीं सो सकते थे तेरी वजह से अब वो चैन से सोएंगे, और जो आज तक तेरी वजह से चैन से सोते थे अब्बास तेरे जाने के बाद अजरुकुम अल्लाह। ऐज़ान ग्रामी, कमर का जोर होता है भाई, कमर का जोर होता है भाई। और जिसका भाई भी अब्बास जैसा हो, वो दिलावर कि जब तक जिंदा था किसी को जुर्रत ना होती थी। ऐज़ान ग्रामी, असरे आशूर
جناب عباس نے دیکھا صاحب شہید ہو رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے بھائی سے اجازت مانگی، کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس خاموش ہو گئے، جوانی بنی ہاشم جانے لگے۔ عباس نے پھر اجازت مانگی، عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے۔ عباس پھر خاموش ہو گئے، لیکن جب حسین اور عباس رہے نا، عباس نے پھر اجازت مانگی، بھیا مجھے اجازت ہے۔ کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کہا مولا وہ لشکر کون سا ہے جس کا عباس علم، مولا وہ لشکر کون سا ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ ایک دفعہ جناب عباس کو کہا عباس اگر تو جنگ پہ جانا ہی چاہتا ہے نا، ایک کام کر، یہ بنی ہاشم کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی تشنا ہے، علی اصغر خیمے میں تڑپ رہا ہے، عباس تو ایک دفعہ پانی لے کے آ جا۔ جناب عباس کو پانی کی اجازت ملی، لیکن اجازت سے پہلے ایک دفعہ حسین نے کہا عباس اپنی بہن زینب سے الوداع کر لے، اپنی بہن زینب سے الوداع کر لے۔ ایک دفعہ خیمے کے دروازے پہ عباس آئے، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی، بھائی کا سلام۔ کہا عباس اندر آ جا، اندر آ جا۔ اب جو ہے نا جناب عباس اور جناب زینب میں 22 سال کا فرق ہے۔ جناب عباس کو بی بی زینب نے بچوں کی طرح پالا ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ عباس کے باہوں میں گلے میں باہیں ڈالی اور ایک دفعہ ایک جملہ کہا، عباس ایک دفعہ کوفے میں میرے بابا نے میری کرائیاں دیکھی، کہا بیٹی ایک دن ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیسے اس کے ہاتھوں جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیسے اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ لیکن اب یقین آ گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی بندھے گی۔ اجرکم اللہ۔ عباس چلے نہر فرات کی طرف، بچے اپنے اپنے کوزے لے کر، مشکیں لے کر انتظار میں ہیں کہ ابھی علم لوٹے گا، ابھی پانی آئے گا۔ سکینہ آگے آگے، بچوں کی صف پیچھے پیچھے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ جو لشکر کی طرف بڑے عباس 4000 کا لشکر آگے کھڑا ہے، لیکن علی کا شیر جیسے ہی آیا تتر بتر ہوا۔ ایک دفعہ کر فرات میں گھوڑے سمیت عباس داخل ہوئے، پانی اپنے چلو میں اٹھایا، اٹھا کر دیکھا اور پھر فرات کے منہ پہ دے مارا۔ کہا گئے ہوں، کہا کہ شاید علی اصغر کا چہرہ نظر آیا ہو، شاید سکینہ کا چہرہ نظر آیا ہو۔ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ عباس نے اس لشکر کو دکھایا یہی وہ پانی ہے نا جو تمہارے قدرت میں تھا، دیکھو آج علی کے ہاتھ، آج علی کے بیٹے کے ہاتھوں میں۔ عزیزان گرامی جناب عباس واپس لوٹے، اب پوری توجہ عباس کی کہ مشق خیموں تک پہنچ جائے۔ جناب عباس نے گھوڑا بگانا شروع کیا، ان کمینوں نے سامنے نہیں دیواروں میں چھپ چھپ کے، ایک کمینے نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹا، کٹ کے جو گرا بائیں بازو میں مشق پکڑی۔ عباس ہے کہ حرم کی طرف جا رہے ہیں، ایک کمینے نے پھر وار کیا، بایاں بازو کٹا۔ بائیں بازو کٹنے کے بعد جناب عباس نے مشق کو دانتوں میں سمیٹا۔ کوشش یہ ہے کسی طرح سکینہ کے بہوٹ سکینہ تک پانی پہنچا دوں۔ بڑے چلے جا رہے، بڑے چلے، ایک کمینے نے جو پشت سے وار کیا، گرز لگا عباس کے سر میں، ایک کمینے نے تیر برسایا، ایک تیر مشق میں لگا، ایک تیر آنکھوں میں۔ اب عباس نے خیموں کا رخ چھوڑ دیا، علم ڈولنے لگا۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے جو علم ڈولتے ہوئے دیکھا، چہرہ پر شکست کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ایک دفعہ علم گرا، عباس زمین پہ آئے، ندا دی، او بھیا میرا آخری سلام۔ روایت کہتی ہے لما سقط العباس، جیسے ہی عباس گرے، بان الانکسار